In this presentation, we will discuss and explain the Sharia rules relating to price in istisna transaction. It is not necessary, like salam, that the price of istisna commodity be paid in advance in full. It is possible and it is permissible and lawful that the client or the purchaser, he pays the price of istisna commodity in installments. A portion of price is paid in advance, a portion of price is paid during the work, and the remaining portion is paid on the completion of the work. یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ استثناء میں سلم کے برعکس پرائس کو مکمل طور پر ایڈوانس میں پے کرنا ضروری نہیں ہوتا. اس میں فریقین یعنی خریدار اور بیچنے والا اس میں مینوفیکچرر ہے یا کنسٹرکٹر ہے، یہ طے کر سکتے ہیں کہ پرائس کا سکیجول کیا ہوگا. فرض کریں کہ استثناء یا کہ آرڈر پہ ایک شخص ایک کنسٹرکشن کمپنی سے یا ایک بلڈر سے ایک ٹھیکیدار سے مکان تعمیر کروانا چاہتا ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مکان میں استعمال ہونے والا مٹیریل، زمین اور باقی تمام اشیاء، اس میں لگنے والے جتنے بھی فکسچرز ہیں، وہ سارے کے سارے جو صانع ہے مینوفیکچرر یا کہ کنسٹرکشن کمپنی کا ہوگا، وہ تیار شدہ گھر کلائنٹ کو یا کہ خریدار کو دے گا. اب اس صورت میں یہ بات بالکل درست ہوگی کہ اس کا کچھ حصہ بالکل شروع میں ادا کیا جائے، کہ جس وقت وہ جو ڈیزائننگ کا مرحلہ ہے، جس وقت وہ ڈیزائن کر رہا ہے، اس مرحلے پہ کچھ رقم دے دی جائے. کچھ رقم اس وقت دی جائے کہ جب کہ مکان بنیادوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے. کچھ پرائس کا ایسا اس وقت ادا کیے جائے کہ جب کہ وہ دیواریں روف لیول تک پہنچ جائیں. کچھ اس وقت ادا کیے جائے کہ جب کہ لینٹر پڑ جائے یا کہ چھت پڑ جائے. کچھ اس کے بعد، اور کچھ بالکل آخر میں جس وقت کہ وہ چابی مال اس خریدار کے حوالے کرے تو اس وقت آپ یہ رقم ادا کریں. تو استثناء میں جو پیمنٹ ہے وہ اس کے مختلف موڈز ہو سکتے ہیں. اپ فرنٹ بھی ہو سکتی ہے اور بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر میں آن کمپلیشن آف ورک دیں، اور انسٹالمنٹس کے ذریعے بھی یہ پیمنٹ ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی شرط ہے کہ پرائس شوڈ بی نون، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس وقت یہ طے نہ کریں اور یہ کہیں کہ چلیں جو بھی مارکیٹ پرائس ہوگی اس پہ یہ مکان تم سے خرید لوں گا، کیونکہ یہ ایک انسرٹینٹی کی شکل ہے. جو پرائس ہے وہ پریفریبلی تو منی فارم میں ہونی چاہیے، کہ مثلا آپ ایک کنسٹرکٹڈ ہاؤس اس سے آپ خرید رہے ہیں جو کہ اس نے کنسٹرکشن کمپنی نے بنانا ہے آپ کے لیے، تو پریفریبل تو یہ ہے کہ اس میں مونیٹری فارم میں ہو، کہ یہ 1 کروڑ کا گھر ہوگا یا 2 کروڑ کا ہے، یعنی منی فارم میں ہو. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو پرائس ہے وہ کسی بینیفٹ کی شکل میں ہو، کہ مثلا اسی کنسٹرکشن کمپنی کو آپ یہ کہیں کہ پرائس کے طور پر تم اس مکان کو 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے یوز کر سکتے ہو، اور اس کا جو کرایہ یا بینیفٹ ہے وہ اس کی پرائس ہوگا. اس کی ایک شکل بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر ہے. اگر حکومت فرض کریں کہ ایک ہائی وے بنوانا چاہتی ہے کسی کنسٹرکشن کمپنی سے، اور اسے یہ کہتی ہے کہ تم تعمیر کرو، پھر اس کے بعد چلاؤ، آپریٹ کرو، اس دوران تم اس کا جو ٹول ٹیکس ہے یا کہ دیگر اس سے جو بینیفٹ ہیں تم لے سکتے ہو. جس وقت اس کی قیمت یا کہ لاگت پوری ہو تو اس وقت تم اسے ٹرانسفر کر دو. بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر. اس کے ذریعے بڑے روڈز، کینالز، برجز یا کہ اس طرح کے کنسٹرکشن پروجیکٹس ہو سکتے ہیں کہ جس میں کہ پرائس بلڈ، آپریٹ اور ٹرانسفر ہو، کہ اس میں کہ آپ اسے جو صانع ہے یا جو بلڈر ہے، کنسٹرکٹر ہے، اسے
جو پرائس آپ دے رہے ہیں وہ بینیفٹ کی شکل میں آپ اسے دے رہے ہیں. ٹائم آف پیمنٹ شوڈ آلسو بی نون کہ جو پرائس کی پیمنٹ ہے وہ کس طریقے سے اور کب کرنی ہے. اسی طریقے سے نو انکریز فار ڈیلے. فرض کریں کہ جو کلائنٹ ہے یا خریدار ہے وہ وقت پہ وہ پرائس ادا نہیں کرتا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کروڑ وہ 1 کروڑ 20 لاکھ ہو جائیں یا 30 لاکھ ہو جائیں. تو یہ اس طریقے سے یہ مناسب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی سود کی شکل بن جاتی ہے کہ کیونکہ وہ اماؤنٹ وہ ڈیٹ ہے، اس پر ایک قسم کا قرض یا کہ دین ہے جو کہ اس نے ادا کرنا ہے. تو قرض یا دین کی رقم پہ آپ کوئی اضافہ چارج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سود کی شکل ہے.